پروگرام دا رپورٹرز میں میں ہوں آپ کا میزبان سمی ابراہیم، اور آج ہمارا یہ اسپیشل ایپیسوڈ ہے جس میں ہم جو اس وقت پوری قوم کے سامنے سوالات ہیں کہ پاناما لیکس کا کیا ہوگا، ٹی او آرز کمیٹی کیا کرے گی، نواز شریف صاحب بیمار ہیں، اس وقت وہاں سے لنڈن سے حکومت کر رہے ہیں، ان کا کیا مستقبل ہے، اور بھی بہت سارے سیاسی سوالات ہیں۔ ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ ہیں عارف حمید بھٹی صاحب اور صابر شاکر، لیکن ہم بنی گالہ میں آئے ہیں یہی جو سوالات ہیں ان کا جواب لینے کے لیے۔ ہمارے ساتھ تحریک انصاف کے رہنما جناب عمران خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے گفتگو کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ عمران، آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ بغیر کوئی ضائع کیے وقت آپ سے سیدھا جو اس وقت پاکستان کی کرنٹ سچویشن ہے اس پہ جاؤں گا۔ اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے، نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ جو نواز شریف صاحب کی بیماری ہے اس نے سیاسی تلخی کو زائل کر دیا ہے۔ بہت سارے لوگ اب یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ جو نیا فینومینا آیا ان کی بیماری کا، اس کے بعد شاید جو احتساب کی بات ہو رہی تھی، جو کرپشن کے خلاف جو جہاد کیا جا رہا تھا، اس میں شاید کچھ کمی آ جائے گی اور ٹی او آرز کمیٹی جو ہے وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پائے گی۔ پہلے تو جی ہم سب دعا کرتے ہیں میاں صاحب کے لیے۔ میرے خیال میں آج ان کا آپریشن ہو گیا ہے اور اللہ ان کو صحت دے۔ تو یہ تو اکراس دا بورڈ، چاہے آپ اپوزیشن میں یا گورنمنٹ میں یا پبلک میں، لوگ چاہتے ہیں کہ وہ صحت مند ہو۔ دوسری چیز پاناما اور ٹی او آرز، اور تیسری چیز کہ ان کے ملک سے باہر ہونے میں ایک خلا پیدا جو ہو گئی ہے، اور یہ ایک ایکچولی کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے۔ اصل میں دو کرائسس ہیں، ایک پاناما کا کرائسس ہے، ایک ان کے یہاں نہ ہونے کی وجہ سے پارٹی نے کوئی ایسا، ان کی پارٹی کے اندر کوئی ایسا انتظام ہی نہیں کہ کون امیڈیٹلی رول آف چیف ایگزیکٹو سنبھال سکے۔ ساری دنیا کے اندر ایک پروسیس ہوتا ہے اور وہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ہوتا ہے۔ امریکہ کے اندر تو خیر سیدھا پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ، لیکن باقی پارٹیز، مثلا اگر یہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں ہوتا تو ایک دم کسی نے ان کی جگہ لے لینی تھی، کیونکہ ابھی ایک اوپن ہارٹ سرجری کتنی دیر لگتی ہے کہ وہ پوری طرح ایک کمانڈ میں ہو، ملک میں کیا کیا کچھ ہو سکتا ہے اور ایک چیف ایگزیکٹو نہ ہو، اور کون جائے گا لنڈن سے اور کیا ویڈیو کانفرنسز سے کیا ملک چل سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ بہت سوالات سامنے آئے ہیں، اور اس میں نون لیگ ایکسپوز ہو گئی ہے کہ ایک ایسی پارٹی جس کے اندر کوئی، یعنی وہ جو میں کہتا تھا بادشاہت ہے، کیونکہ اگر ایک انسٹیٹیوشن ہوتی تو اس میں ابھی ایک پروویژن ہوتی، کیونکہ انسٹیٹیوشن نہیں ہے، بادشاہت ہے، تو اب پاور سینٹرز بن گئے ہیں کہ دو پاور سینٹرز نظر آ گئے ہیں، اور جو اب اپنا آدمی کیا مانتے بھی ہیں دوسری طرف سے آدمی کو یا نہیں ہے، یہ آگے آپ دیکھ لیں گے، اس کی کمپلیکیشنز ہیں، کیونکہ یہ اوپن ہارٹ سرجری کوئی ایک دن کا تو نہیں، یعنی ایک ہفتے کے بعد تو نہیں کوئی فنکشن کرتا، ٹائم لگتا ہے۔ اور لیڈر کا سب سے بڑا جو کوالٹی ہوتی ہے وہ پریشر لیتا ہے، وہ بڑے فیصلے کرتا ہے۔ کیا ایک پرائم منسٹر جو اس وقت ہم سب دعا کرتے ہیں ریکور کر رہے ہوں گے، کیا وہ فیصلے کر سکتے ہیں؟ تو ایک تو یہ، جہاں تک پاناما ہے، اس کے اوپر تو پاکستان کا فیوچر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہ ایک انٹرنیشنل انکشاف ہوا ہے اور انٹرنیشنل ڈیبیٹ چل پڑی ہے۔ برطانیہ کے اندر اینٹی کرپشن کانفرنس ہوئی ہے، امریکہ میں ہوئی ہے، یورپین یونین میں ہوئی ہے، ایک پوری ڈیبیٹ چل پڑی ہے کہ ایک دنیا کے طاقتور لوگ اپنا پیسہ باہر لے جاتے ہیں، یا وہ کرپشن کا پیسہ ہے یا وہ ٹیکس بچانے کا پیسہ ہے۔ یہ تو صحیح بات ہے خان صاحب، لیکن جو اس وقت، پہلے تو میں اس پہ آتا ہوں بات کہ آپ نے کہا کہ یہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے، مسلم لیگ نون تو اس کو نہیں سمجھتی۔ کل ویڈیو لنک پر جو خطاب کیا کابینہ کی کمیٹی سے، ایک بڑا اسٹرانگ میسج دیا پرائم منسٹر نے کہ جناب میں پوری طرح اقتدار پر ہوں اور میرا کوئی ارادہ نہیں ہے اس کو چھوڑنے کا، کچھ بھی ہو جائے، ہاسپٹل میں ہوں باہر ہوں، میں اقتدار چھوڑنے والا نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ میسج پاکستان کے عوام کے لیے تھا یا کچھ اور لوگوں کے لیے تھا کہ میں اقتدار کو تو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ دیکھیں سمی، یہ بات نہیں ہے کہ وہ میاں صاحب کیا کہہ رہے ہیں، بات یہ ہے کہ ایکچولی سچویشن کیا ہے۔ سچویشن یہ ہے کہ ملک کے چیف ایگزیکٹو کی ایک سیریس اوپن ہارٹ سرجری ہو رہی ہے۔ اوپن ہارٹ سرجری جو بھی جانتا ہے اس میں پوری طرح ایک آدمی کو فنکشن کرنے میں ٹائم لگتا ہے، اور فنکشن کا مطلب جو سب سے بڑی کوالٹی چیف ایگزیکٹو کی ہوتی ہے، وہ بڑے فیصلے کرتا ہے، وہ پریشر لیتا ہے، ملک میں
کئی اس وقت کرائسس ہیں. یہ پیناما تو ایک ہی ہے نا جی, اور بھی کرائسس ہے اس وقت. فورن پالیسی کے ایشوز بنے ہوئے پاکستان کے اوپر. تو کیا ایک پرائم منسٹر کو اس سچویشن کے اوپر اس کے اوپر یہ بوجھ ڈالنا چاہیے؟ یہ میاں صاحب سے بھی زیادتی ہے, یہ ملک سے بھی زیادتی ہے. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان کی پارٹی نون لیگ کو ایک امیجیٹلی ایکٹنگ پرائم منسٹر کو نومینیٹ کر دینا چاہیے تھا. عموماً تو پارلیمنٹ سے کرنا چاہیے تھا. اب وہ سچویشن نظر نہیں آ رہا, اور میرے خیال میں آپ اس کی کمپلیکیشنز دیکھیں گے. خان صاحب, اس کے لیے جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اس میں آئین میں تو کوئی گنجائش ہے نہیں, اس میں تو آئین میں امینڈمنٹ کرنی پڑے گی. وزیر اعظم کسی کو نامینیٹ کر سکتا ہے, نہیں کر سکتا, کیونکہ موجودہ جو آئین ہے اس میں پرائم منسٹر اپنا کسی کو نائب مقرر نہیں کر سکتا. 1973 کا جو اوریجنل کانسٹیٹیوشن تھا جو ذوالفقار علی بھٹو کی اسمبلی نے منظور کیا, اس میں یہ پروویژن موجود تھی, لیکن 8ویں ترمیم کے بعد ضیاء الحق صاحب نے وہ پروویژن ختم کر دی. اب وہ چیز تو رہی نہیں. اب تو صرف یہی ہے کہ پارلیمنٹ کے پاس ہے کہ وہ آئینی ترمیم لے کے آئے اور اس میں یہ پروویژن ڈالے اور نائب مقرر کرے. یہ تو ہے آئین کی سچویشن. آگے چلتے ہیں خان صاحب. یہ کہ نہیں, میں اس کے جواب دے دوں صابر. دیکھیں, ایشو یہ ہے کہ اصل میں تو گورنمنٹ ہے نون لیگ کی. نون لیگ اس وقت پاور میں ہے. نون لیگ اسمبلی میں ڈومینیٹ کرتی ہے. نون لیگ فیصلہ کر سکتی ہے کہ اسمبلی میں سے اگر پرائم منسٹر کی ایمرجنسی ہو گئی تو ہم یہ اس آدمی کو ایم این اے کو سامنے لانا چاہتے ہیں, وزیر کو سامنے لانا چاہتے ہیں. اس کے بعد اکارڈنگلی اگر وہ اس کو فارملائز کرنا چاہتے ہیں تو وہ امینڈمنٹ سامنے رکھتے ہیں. اگر اپنے اندر انڈرسٹینڈنگ کر کے وہ ایک کہے کہ جی یہ ہماری پارٹی کو ہیڈ کرے تو کون اس پہ اعتراض کرے گا؟ صرف ابھی پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ جو کنفیوژن یہ ہے کہ پرائم منسٹر کی پاورز انہی کے پاس ہیں, انہوں نے ڈیلیگیٹ نہیں کی, اور وہ کہہ رہے ہیں جی یہ ساگدار اس پہ بجٹ بنائیں گے وغیرہ وغیرہ. میں کہہ رہا ہوں اس پہ کمپلیکیشنز آئیں گی ابھی, کیونکہ یہ ایک شارٹ ٹرم چیز نہیں ہے. یہ کم از کم 3 ہفتے سے 6 ہفتے تک, اور خدا نہ خواستہ اور بھی لمبی ہو سکتی ہے. اس میں خان صاحب ریزن یہ ہے شاید جو ہمارا پولیٹیکل پارٹیز کا ایک سیٹ اپ ہوتا ہے کہ وہ اپنا نمبر 2 کسی کو لانا نہیں چاہتے. اپنی فیملی میں اگر میاں صاحب کلثوم نواز اگر ہوتی قومی اسمبلی میں, یا مریم نواز صاحبہ ہوتی, تو یقیناً اب تک نائب مقرر کر چکے ہوتے, آئین میں ترمیم بھی ہو چکی ہوتی. لیکن وہ تو ایسی سچویشن ہے نہیں. ایک بات میں پوچھوں گا کہ اگر پرائم منسٹر صاحب صحت کی بنیاد پہ یہ فیصلہ کرتے ہیں اسٹیپ ڈاؤن کرنے کا, اور بیگم کلثوم نواز صاحبہ کو یا مریم نواز صاحبہ کو ایم این اے بنوا کے ان کو لیڈر آف دی ہاؤس کے لیے ٹرائی کرتے ہیں, تو ایسی صورت میں آپ کا جو موقف یا سٹینڈ کیا ہوگا؟ اس کو ایکسیپٹ کریں گے یا؟ دیکھیے صاحب, یہ تو ڈیموکریسی کی نگیشن ہے. یہ آپ نفی کر رہے ہیں جمہوریت کو. جمہوریت کی کیوں کامیاب ہوئی اور بادشاہت کو کیوں شکست دی اس نے؟ شاہ ولی اللہ اور علامہ اقبال دونوں یہ کہتے ہیں کہ مسلمان دنیا پیچھے اس لیے رہ گئی کہ مغرب میں جمہوریت آ گئی اور یہاں بادشاہت رہ گئی, یعنی بڑھتی گئی بادشاہت. ہم جمہوریت, ہمارے جمہوری ویلیوز سے ہم شروع ہوئے اور ہم چلے گئے بادشاہت پہ, اور وہ بادشاہت سے فیوڈلزم سے جمہوریت کی طرف چلے گئے. جمہوریت کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ جو لیڈرشپ ہے وہ میرٹ پہ آتی ہے. بادشاہت میں خون کی وجہ سے ہوتی ہے. اب ایک بادشاہ اچھا بھی ہو ضروری نہیں کہ اس کے بیٹے بھی اچھے ہوں گے. مغل بادشاہ, مغلوں کا دور کیوں ختم ہوا؟ کیونکہ جب اورنگزیب گئے تو ان کے بعد کوئی بھی ایک ایسا مغل نہیں آیا جو کہ طاقتور تھا. اور جو عثمانیہ ترکی کی جو سلطنت تھی وہ اس لیے گئی کہ سلیمان کے بعد آہستہ آہستہ ان کی ڈیٹیریٹ کرنی شروع کر دی. تو اگر جمہوریت کامیاب ہے اس لیے کہ لیڈر میرٹ پہ آتا ہے. اب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ فیملی سے کسی نے آنا ہے, یہ تو جمہوریت کا مذاق ہے نا. اس کا مطلب جمہوریت تو نہ ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خان صاحب, گزارش ہے کہ پاکستان میں ہم بچپن میں سنتے آ رہے تھے دھاندلی ہے تو اس کو ہمارے پولیٹیشین تو برا کہتے نہیں, اور کرپشن تو اس قوم کی 95% وینز میں کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی نہیں جو ماضی میں حکومت میں رہی ہو اور کرپشن میں ملوث نہ ہو. آپ قوم کو کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ پہلے ہم نے دھاندلی کے خلاف اتنا زور لگایا,
لیکن کامیاب نہیں ہو پائے. اب پاناما لیگ کے اصل ملزمان جب تمام پولیٹیشین اکٹھے ہو جائیں گے جنہوں نے ماضی میں کمایا, کہ آپ سمجھتے ہیں آپ ان لوگوں کو آپ ان کے اصل کردار تک لے جا سکیں گے اور سزا دلا سکیں گے, پاکستان کو کرپشن فری پاکستان بنا پائیں گے آپ؟ لیکن بھٹی صاحب, ملک ایوالو کرتے ہیں, یعنی ملکوں کی تاریخ میں ایک ایوولوشنری پروسیس ہوتا ہے. جو ملک اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں وہ آگے چلے جاتے ہیں, جو غلطیاں دہراتے رہتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. قرآن کی بھی آیت ہے کہ میں دنیا میں نکل کے دیکھو کتنی قومیں برباد ہوئی جو میرے حکم پہ نہیں چلی, یعنی تمہارے سے زیادہ طاقتور قومیں تباہ ہو گئی. اب پاکستان نے سیکھنا ہے. ماضی سے ہمیں کیا سبق ملا؟ 77 کے اندر دھاندلی کی وجہ سے ایک ڈیموکریسی ڈی ریل ہو گئی. 10 حلقوں کے اوپر صرف ایشوز تھے جس کے اوپر وہ ڈیموکریسی ڈی ریل ہوئی. پھر اب جب یہ 2013 کا الیکشن ہوا, 22 جماعتوں نے کہا دھاندلی ہوئی, اور اس کے اوپر تفتیش نہ ہو, ہمیں دھرنا کرنا پڑا 1 سال کے بعد کہہ کے کہ جب 22 جماعتیں کہہ رہی ہیں, سارے کہہ رہے دھاندلی ہوئی, 413 پٹیشن ہے, 77 میں صرف 10 تھی, اس کی تفتیش ہی نہ کریں, اور ہمیں پورا ایک جدوجہد کرنی پڑی صرف کہ انویسٹیگیٹ کرے جرم کے اوپر. اب کیا ہے؟ کرپشن. جنرل مشرف نے جب 99 کا کو کیا, انہوں نے مین ریزن کا کرپشن. انہوں نے 15 لوگ, مجھے اچھی طرح پتہ نہیں, 15 نومبر کو 99 کو انہوں نے کوئی 20 بڑے ناموں کو جیل میں ڈال دیا, اور پاکستان میں خوشیاں مٹھائیاں بانٹی لوگوں نے کہ پہلی دفعہ طاقتور کو کوئی پکڑنے جا رہا ہے. آج اگر فوج آ جاتی ہے پاکستان, میں ڈیموکریٹ یہ کہہ رہا ہوں, آج اگر فوج ٹیک اوور کر کے احتساب کرنا شروع کرتی ہے, جتنی لوگ مٹھائیاں, کیا لوگ سڑکوں پہ جشن بنائیں گے, کیونکہ لوگ تنگ آ گئے ہیں اور لوگ سمجھ گئے ہیں کہ کرپشن سے پہلے. بھٹی صاحب میں ایک چیز دیکھیں, پہلے لوگوں کو سمجھ نہیں تھی کرپشن کیا ہے. میں کرپشن 20 سال سے کہہ رہا ہوں. لوگ سمجھتے تھے کرپشن کا مطلب حکومت کا پیسہ چوری کرنا ہے. لوگ کنیکٹ ہی نہیں کرتے تھے کہ کرپشن کی وجہ سے غربت بڑھتی ہے, بے روزگاری بڑھتی ہے, ملک پیچھے رہ جاتا ہے, ایکسپورٹس گر جاتی ہیں, ادارے تباہ ہو جاتے ہیں, روپیہ گر جاتا ہے کیونکہ پیسہ باہر فلائٹ آف کیپٹل آف شور اکاؤنٹس میں چلا جاتا ہے. لوگوں کو کنیکشن نہیں تھا. اب کیا ہوا ہے؟ الیکٹرانک میڈیا, آپ جیسے لوگ ٹی وی کے اوپر ہر روز شام کو پرائم ٹائم پہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں. پھر جو سوشل میڈیا نے ایک نوجوانوں کے اندر ایک شعور پیدا کیا, وہ کبھی پہلے نہیں تھا. تو اب اگر کسی کا خیال ہے کہ اسی طرح بزنس ایز یوزول ہو جائے گی اور یہ پینما کے بعد چپ کر کے ہم بیٹھ جائیں گے, غلط فہمی میں. ایک سوال, ایک گزارش یہ ہے, میاں صاحب 3 مرتبہ حکومت میں آئے اقتدار میں, ضیاء الحق مرحوم نے ماشاءاللہ یہ پودا لگایا جو آج تیسری دفعہ وزیر اعظم ہوا. گزارش ہے جب جب یہ اقتدار میں آتے رہے, ان کے اپنے احساس سے اربع گنا زیادہ بڑھتے گئے اور حکومت مقروض اس سے اربع گنا زیادہ ہوتی رہی. یہ جمہوریت کیسی ہے؟ ذوالفقار علی بھٹو, بے نظیر بھٹو, آصف زرداری, بلاول, نواز شریف, شہباز شریف, حمزہ, شہباز شریف, مریم, اب سنا ہے وہ کیپٹن صفدر کے صاحبزادے نے اپنے نانا کو کہا, نانا ابو میرے ابو کو وزیر اعظم بنا دے. تو یہ ادھر جمہوریت. دیکھیں میں کہہ بیٹھا ہوں یہ مذاق ہے, یہ بلکہ ہم نہ تیتر ہیں نہ بٹیر ہیں. اصل میں تو جمہوریت کے اندر تو میرٹوکریسی ہوتی ہے نا, کہ اس میں تو خون کا رشتہ ہی, جو میرٹ پہ اوپر آئے وہ آ سکتا ہے. اب اوباما ایک افریقہ سے آیا ہوا ہے, ایک بلیک افریقن, وہ ملک کا صدر بن جاتا ہے. ابھی برطانیہ میں ایک پاکستانی میئر بن جاتا ہے. یعنی یہ جمہوریت ہے, میرٹ کے اوپر آ گئے نا اوپر. اب یہاں کیا ہے کہ نہ تو یہاں جمہوریت ہے کہ میرٹ کے اوپر کوئی آئے, نہ یہاں بادشاہت ہے. دیکھیں بادشاہت کے اندر بھی اب دیکھیں یہ جو یو اے ای ہے, دبئی اور یہ یو اے ای, کم از کم وہاں کوئی نظام تو چل رہا ہے. کیونکہ چلے وہ جمہوریت نہ بھی ہو, لیکن انہوں نے کوئی ایسی انہوں نے سسٹمز بنا دی ہیں. ایک چائنا میں مثلا, چائنا میں آپ حقیقی طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ جمہوریت ہے. مغرب کے سمجھتے ہیں کہ چائنا میں, حالانکہ وہ اپنی ان کی کمیونسٹ پارٹی سمجھتے ہیں جمہوریت ہے, لیکن ترقی تو کر گئے ہیں. ہم تو دونوں طرف سے مارے گئے ہیں, نہ جمہوریت ہے اور نہ اس صحیح معنی میں بادشاہت ہے. بادشاہت کے اندر بھی میں صرف ایک چیز کہتا ہوں, بادشاہت میں بھی جو سلطانیہ بادشاہ تھے آٹومن ایمپائر میں, وہ ان کے شہزادوں کو ٹریننگ کی جاتی تھی, ان کو سمجھایا جاتا تھا, لیڈرشپ کے سکل سکھائے جاتے تھے, گورنرشپ دی جاتی تھی, تیاری کروائی جاتی تھی.
یہاں تو وہ بچے بیٹھ کے سارے تیار بیٹھے ہوئے بادشاہ بننے کے لیے. تو نہ ان میں سکلز ہے, نہ ان کے اندر ٹریننگ ہے بادشاہ بننے کی, لیکن تیار سارے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی اصل میں اگر آپ اسی طرح چھوڑ دیں گے, ان کی گھروں کے اندر لڑائیاں شروع ہو جائیں گی کہ یہ اب بچے جو آپس میں ہیں نا, یہ لڑنا شروع ہو جائیں گے. سارے جو مغل بادشاہ تھے, اینڈ کیا آتا تھا, جیسی بادشاہ مرتا تھا بچے لڑنا شروع ہو جاتے تھے, آخر میں تو آپس میں لڑ کے ختم ہوئے. وہ صابر بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے خان صاحب نے, جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہاں پہ نہ جمہوریت ہے اور نہ ہی شہنشاہیت ہے, اور پاکستانی قوم ایک عجیب ڈائلیما میں پھنسی ہوئی ہے. امپورٹنٹ یہ کنورسیشن ہے ناظرین, یہاں پر ایک چھوٹا سا وہ اور نیچے جاتی رہے گی, کیونکہ جو بادشاہت ہوتی ہے نا جی, جو فیوڈلزم اور بادشاہت ہے, وہ تب تک چلتی ہے جب تک بادشاہ تکڑا ہے. آپ مغلوں کی تاریخ دیکھ لیں گے, جیسی مغل بادشاہ کمزور ہوتا تھا سارے گورنر آزاد ہو جاتے تھے, اپنی اپنی ریاستیں بنا لیتے تھے. تو جب یہ بادشاہ کمزور ہے, جو اب ہوگا, ظاہر ہے ہم سارے دعا کرتے ہیں میاں صاحب کے لیے, لیکن جب وہ باہر ہے ملک سے, اوپن ہارٹ سرجری کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے. اب یہاں کیسے چلے گا؟ ایک جو مین چیف ایگزیکٹو جب نہیں ہوگا اور اس کا کوئی دوسرا آدمی ٹیک اوور کرنے کے لیے نہیں جو پاور سینٹر ہے, تو پھر ڈفرنٹ پاور سینٹرز بن جائیں گے. اور میرے خیال میں ابھی یہ بجٹ کے اندر بھی آپ دیکھیں گے, یہ آسان نہیں ہوگا اب ان کے لیے, یہ کرائسس ٹو کرائسس جائے گا. اور میں نہیں سمجھتا کہ چلا سکیں گے, بلکہ بگڑتا جائے گا کام. ساتھ ساتھ پینما ہے, اب پینما تو پیچھے نہیں ہٹ سکتا. پینما کے اوپر تو ساری پارٹیز, یہ بھی ایک کمال ہوا ہے کہ آپ جو بھی کہہ دیں کہ وہ پارٹیز کے ان میں بھی دور میں کرپشن ہوئی ہے, اور ہوئی ہے, لیکن اس وقت سب متفق ہیں. پارلیمنٹ میں سارے ٹی او آرز کے اوپر اکٹھے کھڑے ہیں. اب گورنمنٹ کا پرابلم کیا آ گیا ہے کہ گورنمنٹ اگر ٹی او آرز سے پیچھے ہٹتی ہے تو ساری قوم میں واضح ہو جائے گا کہ میاں نواز شریف کی جو بچے ہیں وہ واقعی کرپٹ ہیں. پہلے واضح ہو گیا ان کی متضاد سٹیٹمنٹس میں. مریم نواز کی سٹیٹمنٹ کہ ہمارا کوئی اثاثہ باہر نہیں, حسین نواز کی سٹیٹمنٹ کہ مریم 3 آف شور کمپنیز کی بینیفیشری اونر ہے. اس کے بعد سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے حسن نواز کی 99 میں کہ ہم نے کرائے پہ لیے ہوئے تھے یہ اپارٹمنٹس. میاں صاحب کہتے ہیں ہم نے ایک پیسہ نہیں باہر بھیجا. میاں صاحب کا جو سالانہ آمدنی دکھائی ہوئی ہے جب وہ کرائے پہ اپارٹمنٹس تھی, سالانہ آمدنی, وہ 1 مہینے کا کرایہ نہیں میفر کی اپارٹمنٹس کا دے سکتے. پھر میاں صاحب کہتے ہیں 2005 میں لیا ہے, حسین نواز کہتے ہیں 2005 میں لیا ہے. رجسٹریاں ان کی ہیں 93 10 سال پہلے کی. اس کے بعد التوفیق کا کیس, وہ تو بلیک اینڈ وائٹ ہے. انگلینڈ کے عدالت نے ججمنٹ دے دی ہے کہ یہ 4 اپارٹمنٹس کو اٹیچ کر دو ہدایبہ پیپر مل کے ڈیفالٹ پہ. تو یہ جب چیزیں سامنے آ گئی ہیں اور ان کی متضاد سٹیٹمنٹس, کلثوم نواز کہہ رہی ہیں کہ ہماری اپارٹمنٹس ہے 2000 میں, وہ کہہ رہی ہے ہماری ہیں. تو اب جب ایک فیملی کی یہ سٹیٹمنٹس ہیں, قوم کے اندر ایک اس پہ شک دور ہو گیا ہے کہ یہ کرپشن کی وجہ سے یہ چھپا رہے ہیں, یہ جھوٹ بول رہے ہیں کیونکہ چھپانے کو کچھ ہے. اب اگر اس کے اوپر اگر گورنمنٹ پیچھے ہٹ جاتی ہے ٹی او آر سے کہ نہیں جی ہمیں یہ قبول نہیں ہے, تو سارے لوگ سمجھیں گے کہ جی یہ واقعی چوری کی ہے انہوں نے. خان صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے یہ کہا کہ فوج اگر خدا نہ خواستہ آ گئی تو لوگ مٹھائیاں تقسیم کریں گے, اور پارلیمنٹ پاناما لیکس کے معاملے میں پارلیمنٹس بھی اپنا ناکام ثابت ہو رہی ہے. وزیر اعظم کی عدم موجودگی میں متبادل کون ہونا چاہیے وہ بھی ابھی تک آئینی حکم موجود ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ بھی کچھ نہیں کر پا رہی, حکومت بھی ہٹ درمی کا شکار کر رہی ہے, آپ ایک سیاسی جدوجہد کرنے کے لیے جا رہے ہیں, پولیٹیکل سولوشن اس کا نہیں نکلتا, تو ایسی صورت میں کیا واقعی سمجھتے ہیں کہ خطرہ موجود ہے مٹھائی تقسیم کرنے والوں کے لیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ مارشل لا نہیں لگے گا پاکستان میں. میں پھر سمجھتا ہوں کہ قوم ایک اپنی ایوولوشنری پروسیس سے نکل گئی ہے, اور یہ مارشل لا لوگوں کا تھوڑی دیر خوشیاں بناتے ہیں, لیکن پھر پتہ چلتا ہے کہ ایک قوم تو آگے بڑھتی ہے جب ادارے مضبوط ہوتے ہیں. تو مارشل لا ایکچولی جب آتا ہے ادارے کمزور ہو جاتے ہیں اور پھر آخر میں اس کا نقصان زیادہ ہوتا ہے. لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں, حل کیا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کرائسس نے ہمیں موقع دے دیا ہے کہ ہم اپنے ملک کو آگے لے کے جائیں.
پینما نے موقع دے دیا کہ ہم کرپشن اس ملک میں کیسے قابو پائیں گے. جب لیڈرشپ کرپشن میں ملوث ہے تو ادارے بالکل ناکام ہو جاتے ہیں. مثلا نیب کو تو سیدھی طرح ایکشن لے لینا چاہیے تھا, کیونکہ جو پینما کا جو یہ ڈسکلوجر ہوا ہے اس میں تو شک کوئی نہیں کہ یہ کمپنیز, ان کے اوپر تو جتنے بھی نام آئے ہیں, ہزاروں نام, ایک نے کہا کہ یہ میرا نام غلط آیا, کسی نے نہیں کہا, کیونکہ وہ انویسٹیگیٹ کر کے یہ چیزیں سامنے آئی ہیں. تو ایک چیز سامنے یہ آئی ہے کہ یہاں آپ اقتدار میں اگر آ جائیں, آپ طاقت میں بیٹھے ہوں, تو آپ کو کوئی نہیں پکڑ سکتا. یہاں آپ کو نہ نیب پکڑ سکتی ہے, نہ FBI کچھ کہہ سکتی ہے, نہ پولیس کچھ ہاتھ لگا سکتی ہے. تو اور پھر جوڈیشری کے اوپر بھی شک پڑ گیا ہے کہ وہ بھی طاقتور کو نہیں پکڑ سکتی. تو یہ جو فیلنگ آ گئی ہے عوام کے اندر کہ اس کا مطلب آپ اقتدار میں اور ملک کو لوٹیں, باہر پیسہ لے جائیں اور باریاں لیتے رہیں. تو اس کی وجہ سے اس وقت ایک قوم اب یہ ایکسیپٹ نہیں کرے گی کہ ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں اور پھر سے جناب یہ ساری اس کے اوپر ختم کریں. ہوگا کیا اب؟ ہوگا کیا؟ آپ نے میرا سوال ہوگا یہ کہ یہ پینما کا اس کو منطقی انجام تک پہنچانا پڑے گا. اگر یہ TORs پہ نہیں مانیں گے, اس کا مطلب یہ چوری چھپا رہے ہیں پرائم منسٹر کی. جب یہ چوری چھپا رہے ہیں پرائم منسٹر ان کے فیملی کی, اس کا مطلب کہ باقی لوگوں کو آپ نے جیلوں میں کیوں ڈالا ہوا ہے؟ بیچارے غریب لوگوں کو بھرے ہوئے جیلوں سے, انہوں نے تو چھوٹی چھوٹی چوریاں کی ہیں, تو اربوں روپے کی چوری ہے. اس کا مطلب کہ عوام کو سڑکوں پر نکلنا پڑے گا. میں فیصلہ کر بیٹھا ہوں, اور ایک جگہ کہیں سٹیٹمنٹ تھی پرائم منسٹر کی, میاں صاحب کی, کہ جی آئس لینڈ کے اندر تو ان کا 10% پبلک باہر نکلی, اس کو اس لیے ریزائن کرنا پڑا. میرے لیے تو کوئی نہیں باہر نکلا, میں 10% پبلک نکال کے دکھاؤں گا. اگر انہوں نے قانونی طور کے اوپر یہ نہ حل کیا مسئلہ, میں انشاءاللہ آپ کو 10% پاکستانی سڑکوں پر نکال کے دکھاؤں گا. ہم نے کسی صورت اب یہ ایکسیپٹ نہیں کرنا کہ ملک میں لیڈر جو بھی آپ کا اوپر آتا ہے پرائم منسٹر, وہ قانون سے اوپر ہو جاتا ہے, وہ جو مرضی کرے. آپ نے ایک چیز بھٹی صاحب, میں آپ کو, کرپشن کیا ہے, کرپشن کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کرپشن کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اقتدار میں آ کے ذاتی فائدہ کرواؤ. تو میاں صاحب نے تو کرپشن تب ہی ایڈمٹ کر لی جب انہوں نے کہا کہ ہماری ایک فاؤنڈری سے شروع ہوئی تھی اور ہم 13 سالوں کے اندر ہماری 30 فیکٹریاں خاندان کی بن گئی. تو کرپشن تو وہی ہو گئی. جمہوری طریقہ خان صاحب یہی ہے کہ آپ یا تو ان ہاؤس چینج لے آئیں, وہ آ نہیں سکتی, ان کی میجورٹی ہے, یا پھر باقی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ مل کے آپ اسمبلی سے باہر آ جائیں, پارلیمنٹ سے باہر ریزائن کر دیں اور اس سسٹم پر عدم اعتماد کر دیں. یہ 2-3 طریقے ہیں, یا پھر فریش الیکشن کا ڈیمانڈ کر دیں. یہ 3 طریقے ہیں. ان 3 طریقوں میں سے کون کس پوائنٹ پہ آپ باقی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ساتھ لیں گے اور اچیو کریں گے؟ دیکھیں, اب آپ نے کہا نا یہ کرائسس ہوا, کرائسس تو پینما میں بھی ہوا. پینما کا پرائم منسٹر نے ریزائن کر دیا, دوسرے آدمی نے اوپر لے لیا, کوئی ڈیموکریسی ڈی ریل نہیں ہوئی, کوئی وہاں بھی پبلک سڑکوں پہ نکلی, لیکن جمہوریت مضبوط ہو گئی. دوسرا پرائم منسٹر آیا اور اب وہ 10 دفعہ سوچے گا کہ 1 روپیہ بھی پینما میں چوری کرنے کا, کیونکہ اس نے دیکھ لیا کہ پرائم منسٹر کا حال کیا ہوا. برطانیہ میں ہوا, پرائم منسٹر نے آ کے اپنی 6 سال کی ٹیکس ریٹرنز رکھ دی, پارلیمنٹ کے سامنے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا, بات ختم ہو گئی. پاکستان میں کیا ہوا؟ ابھی 2 مہینے ہونے لگے ہیں, ہم جب آتے ہیں پوچھتے ہیں تو وہ لیلا مجری کی کہانی شروع ہو جاتی ہے, دکھ بھری داستان سنانی شروع ہو جاتے ہیں. سمپل جواب دے رہے ہیں, 4 سوالوں کے جواب دے دیں, ایشو ختم ہو جائے گا, وہ نہیں کرتے. اس سے یہ اب ثابت ہو گیا پاکستان میں کہ لیڈر اپنے آپ کو احتساب کے لیے عوام کے سامنے کھڑا کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اب ہٹانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ خان صاحب میں گزارش کرتا ہوں, ایک تو صابر صاحب کہتے ہیں میرے خیال میں تو پاکستان میں جمہوریت ہی نہیں ہے, ادارے بھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. ہم نے نہیں دیکھا پاکستان میں کسی بھی طاقتور کو سزا ہوئی ہو. اگر TORs پہ نہیں کوئی ایگریمنٹ ہوتا, کیا طریقے انصاف رائے دھرنا دے گی, اسلام آباد دے گی, اور کیا کوئی کمپرومائز کر جائے گی؟ کیا وہ سمجھتی ہے پیپلز پارٹی اس کے ساتھ چل پائے گی؟ دیکھیے جی, ابھی تو ساری جتنی بھی پارٹیز پارلیمنٹ میں ہیں سب کھڑی ہے TORs کے اوپر, ساری پارٹیز. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی یہ پارٹی میں سے چھوڑ کے جائے گی اپوزیشن کو. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو بھی جائے گا دوسری طرف, ساری عوام سمجھے گی کہ یا ان کی قیمت لگی ہے, یا ان کو پیسہ دیا گیا, جو ایک آدھ دوسری طرف دیا گیا جس کو جو چلے گئے,
اور یا لوگ سمجھیں گے کہ یہ خود اپنی کرپشن بچانے کے خوف پہ جا رہے ہیں ان کے ساتھ، اس لیے ان کی سیاسی موت ہے اس وقت، کیونکہ عوام فیصلہ کر بیٹھی ہے۔ میں آپ کو یقین دلاؤں کہ عوام کے اندر اب کوئی شک نہیں ہے کہ کون کرپٹ ہے کون کرپٹ نہیں ہے، تو اب اگر جو ادھر جائے گا لائن کے وہ مارا جائے گا سیاسی طور پہ۔ دوسری چیز خان صاحب ہٹانے کا طریقہ، میں اچھا ہٹانے کا طریقہ کیا ہے جی؟ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ نون لیگ خود فیصلہ کرے کہ یہ ٹی او آرز بیٹھے ہوئے وہاں کہ ان کے اوپر ٹی او آرز کے اوپر سپریم کورٹ چیف جسٹس کے نیچے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، وہ انویسٹیگیشن کریں، اور اس کے بعد اگر وہ سمجھے کہ یہ کوئی ان کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، جو کہ وہ تو واضح ہو گیا، وہ تو جس دن پینما کی کمپنیز کا نام آیا اسی دن واضح ہو گیا نا، کیونکہ مریم ڈپینڈنٹ دکھائی گئی ہیں 2011 کی ان کی اپنی ٹیکس ریٹرنز میں۔ اگر ڈپینڈنٹ کے پاس آف شور کمپنیز ہے تو وہ تو واضح ہے، اگر تو یہ اور یہ ہو جا رہا ہے اس لیے ڈر رہے ہیں، اس لیے تو ٹی او آرز مانتے ہوئے ڈر رہے ہیں، اگر یہ ہو گیا تو نواز شریف گئے اور کسی اور کو پرائم منسٹر بنا دے، جو آئس لینڈ میں ہوا ہے جمہوریت آگے چل پڑے گی۔ اگر انہوں نے یہ نہ کیا اس کے پھر بڑے کانسیکوینسز ہیں، پھر اسٹریٹ موومنٹ بھی ہوگی، پبلک بھی سڑکوں پہ نکلے گی، پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے، میں نہیں کہتا، پھر اگر جو بھی ہوگا پھر ان کی غلطی ان کی اپنی ہوگی، کیونکہ دیکھیں آپ کے سامنے دنیا میں مثال آ گئی ہے ایگزیکٹلی آئس لینڈ اور پاکستان کا ایک ہی سچویشن، بالکل ٹھیک، ادھر دیکھ لیں، ادھر جمہوریت ڈیریل نہیں ہوئی، وہ آگے چل رہی ہے، ادھر یہ خود ڈیریل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی یہ وہ کہ اپنے ساتھ اگر نہ کھیڑیں گے تک نہ کھیڑن دیں گے، وہ گیم آ گئی ہے۔ بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں خان صاحب کہ جو پاناما لیکس کا معاملہ ہے، جو تحقیقات کی بات ہے، وہ لاجیکل اس کا کنکلوژن ہوگا، اور یہ کہہ رہے ہیں خان صاحب کہ اگر حکومت ٹی او آرز پہ نہیں بھی مانی تو بھی پھر ہم لوگ سڑکوں پہ لے کے آئیں گے، اسٹریٹ ایجیٹیشن ہوگا، اور پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کی ذمہ داری جو ہے وہ خود حکومت پر ہوگی، نواز شریف صاحب پر ہوگی۔ بڑی امپورٹنٹ یہ ڈسکشن ہے، اس پر مزید گفتگو کریں گے، لیکن یہاں پر ایک لیتے ہیں چھوٹا سا کی سیاسی صورتحال پر بات ہو رہی ہے۔ خان صاحب، سول ملٹری جو ریلیشن شپ ہے وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، پاناما لیکس کے حوالے سے بھی چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن ایک جو بات بہت سارے ہمارے جرنلسٹ بھی کہتے ہیں اور جو خبریں آ رہی ہیں کہ سول قیادت اور ملٹری قیادت بہت امپورٹنٹ ایشوز پر سیم پیج پہ نہیں ہے، اس سے بھی جو ہماری فنکشننگ ہے وہ بھی افیکٹ ہو رہی ہے۔ اس میں ایک اور ایڈ کر دوں اسی سے ریلیٹڈ، یہ پاناما لیکس اور یہ سارا کرائسس چل رہا ہے بیماری کا بھی، اسی دوران خان صاحب خبر آتی ہے چودھری نثار علی خان اور شہباز شریف صاحب آتے ہیں، آرمی چیف کے پاس جاتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں، اور یہ ملاقات 24 گھنٹے تک کوئی بھی ڈسکلوز نہیں کرتا، میڈیا میں آتا تو پھر آتا ہے۔ تو کیا ایسا تو نہیں ہے بیک گراؤنڈ پہ اسی تناظر میں سول ملٹری ریلیشنز میں کوئی مکمکا ہو رہا ہے، یا کوئی بارگیننگ ہو رہی ہے، یا کوئی پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی کوشش کی جا رہی ہے؟ میں کہہ نہیں سکتا کہ ایگزیکٹلی کیا ہو رہا ہے، کیونکہ دیکھیں اب پرائم منسٹر نے اب ایک ڈپٹی پرائم منسٹر، یعنی کسی کو اگر نون لیگ نے کسی کو جگہ ایکٹنگ پرائم منسٹر نہیں بنایا، اس میں اس کی وجہ سے خلا پیدا ہو گئی ہے۔ جب خلا پیدا ہوتی ہے اس کے اندر پھر ہر قسم کی کیا کہوں ڈاؤٹ پیدا ہو جاتی ہے، ہر قسم کی رومر شروع ہو جاتی ہے کہ جی کچھ بھی ہو رہا ہے، تو میں اب کہہ نہیں سکتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں تو اب ساری دنیا دیکھ رہی ہے ہوگا کیا، کیونکہ پرائم منسٹر تو اب ایکٹیو نہیں ہوں گے، تو پیچھے اب کیا ہوگا، اور بجٹ پاس ہونے والا ہے، اس میں اسی اب یہ بھی کرائسس کا حصہ ہے۔ اب رومرز ہوں گی، ہر قسم کی بات چیت چھوڑ جائے گی، وہ فلانا اس سے مل لیا، اس سے مل لیا۔ میں نے حالانکہ ملنا تھا جنرل رحیل سے، ان کے ساتھ پرویز خٹک کے ساتھ، اس لیے کہ وہاں ہمیں ایشوز آ رہے ہیں افغان ریفیوجیز کا، جو سینز ہیں وہاں لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، متوقع خان صاحب، لیکن وہ میں نے سوچا کہ میں ذرا تھوڑی دیر کے بعد ملوں گا، ایسی اور ہی پیشن گوئیاں شروع ہو جائیں۔ آپ نے رابطہ کیا ہے؟ نہیں، ہمارا ایک ایشو بنا ہوا ہے، وہاں افغانستان سے آ رہے ہیں لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے، ادھر سے سمز ہیں افغانستان سے، وہ ایشو، اور پھر بیچارے افغان ریفیوجیز کے اوپر نظر وزیر اعلیٰ پنجاب تو خان صاحب تواتر سے ملتے ہیں آرمی چیف سے، وزیر اعلیٰ سرحد، وزیر اعلیٰ بلوچستان، وزیر اعلیٰ سندھ، یہ کیوں نہیں ملتے؟ نہیں، وزیر اعلیٰ پختونخوا کے ملتے ہیں، کیونکہ ایپیکس کی میٹنگ ہوتی ہے جس میں آرمی ون آن ون جو خاص ملاقات ہوتی ہے وہ نہیں ہوئی، لیکن ضرورت کیا ہے، ہم کوئی فیڈرل گورنمنٹ میں تو نہیں پاور میں۔ خان صاحب ایک سوال، ایک وہ میں نے خواب دیکھا تھا کہ
TOR पे बात हो गई, कमीशन बन गया, उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को इनोसेंट कर दिया। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में तो करप्शन बुराई है ही नहीं, वो तो बड़े लीगल तरीके से लगे हैं। उसके बाद तरीके इंसाफ, अगर वो ख्वाब सच हो जाता है तो तरीके इंसाफ क्या करेगी? फिर तो खत्म हो गई बात। फिर तो असल में पता ये हो नहीं सकता। अब मैं आपको बताऊं, ये मैं कहता रहता था लोगों के कि जब अंपायर की उंगली खड़ी होती है तो पवेलियन में जाना पड़ता है। लोगों ने समझा अंपायर यहाँ क्योंकि फौज है जी या अमेरिका अंपायर है। असल में अंपायर है मालिक यौमुद्दीन। ये पकड़ हुई है अल्लाह की तरफ से, और आपको नजर आ रहा है जो भी अल्लाह में ईमान रखता है वो कुरान में है कि मैं हर जगह मेरे इशारे हैं। अब बाहर से पकड़ हुई है, इससे निकला ही नहीं जा सकता आप। और फिर एक झूठ को कवर करने के लिए झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं और झूठ पकड़े जा रहे हैं, तो ये बड़ा मुश्किल है इससे निकलना। आखिरी सवाल, आप क्या समझते हैं पनामा लीक जो गैर कानूनी गैर आईनी तरीके से करप्शन का पैसा बाहर लेके गए, आप उनको आइंदा इक़्तिदार में देखते हैं, मुल्क से बाहर देखते हैं या जेल में देखते हैं? मैं तो जी एक हमेशा ऑप्टिमिस्ट हूँ। मैं तो हमेशा समझता हूँ कि अच्छा होगा। मुझे तो एक पाकिस्तान का सुनहरी दौर नजर आ रहा है। मुझे तो नजर आ रहा है कि आप सवाल गोल करें, मैं दिख रहा हूं किसने किया है, आप उनको मुल्क से बाहर देखते हैं, इक़्तिदार में या जेल में? मैं उनका बुरा वक्त देख रहा हूं। अब जिन्होंने, मैं तो बल्कि करप्ट लोगों का बुरा वक्त देख रहा हूं, क्योंकि इसकी अब असरात आएंगे। ये छुप सकता नहीं है, ये रह सकता नहीं है। देखिए इससे होगा क्या कि इससे एक इंशाल्लाह ऐसा एहतसाब होगा, जब तक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कानून नहीं लागू होते, जब तक उसका एहतसाब नहीं होता, मुल्क में करप्शन खत्म ही नहीं हो सकती। खान साहब, ये सेटलमेंट की जो बात की बैकडोर चैनल पे कभी कभी खबरें भी आती हैं जो उनके लाइक माइंडेड हैं गवर्नमेंट के या माउथ पीस समझे जाते हैं दानिश्वर। ये भी आता है कि एक ऑफर की जा रही है कि आर्मी चीफ की मुद्दत 1 साल बढ़ा दी जाए, हुकूमत की 1 साल कम कर दी जाए। तो क्या आप समझते हैं कि इस तरह की किसी चीज़ को आप सपोर्ट करेंगे PTI? ये मुक्का का टाइम नहीं है, ये पाकिस्तान को बचाने का टाइम है। ये मुल्क हमारा तबाह हो रहा है, हम कर्जे पे कर्जे लिए जा रहे हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स गिर रही है, हमारा किसान पिस रहा है, गुर्बत बढ़ रही है, 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों में नहीं है क्योंकि यहां से पैसा चोरी करके बाहर ले जाते हैं। ये अल्लाह ने मौका दिया है इसको कोर्स करेक्शन का, अपना डायरेक्शन ठीक करने का। इसमें अगर हमने कोई कॉम्प्रोमाइज की, आर्मी चीफ का टेन्योर बढ़ाना कम करना, ये मुक्का ही है ना सारा कुछ। ये जो पिछली बारी हुआ था जनरल क्यानी के दौर पर, ये मुक्का ही हुआ था ना। तो ये अगर इस तरह का होता है कि मुल्क को यानी अपनी जात के लिए कोई भी मुल्क की मुस्तकबिल को दाव पे डालेगा, अनएक्सेप्टेबल है। अच्छा ये बताइए, आप टाइम फ्रेम कितना देखते हैं? आप ये TORs कब तक ये गुफ्तगू करेंगे? आप कहा कि 10% लोगों को मैं ले आऊंगा, सड़कों पर भी ले आऊंगा, आप उसका टाइम फ्रेम क्या देखते हैं? मैं आप समीर साहब, मैं इंशाल्लाह मैं 20 साल से पॉलिटिक्स किसी ने इस तरह नहीं की जो मैंने की है कि एक छोटी सी पार्टी से बड़ी, फिर छोटी, फिर गिरती थी, फिर उठता था, फिर गिरता था। आज मुझे पूरा इत्मीनान है अपनी कौम पे। इंशाल्लाह 10% लोगों सड़कों पे निकालूंगा। मैं टाइम फ्रेम देख रहा हूं ज्यादा से ज्यादा जुलाई के एंड तक, मिड जुलाई से जुलाई के एंड तक। उससे आगे ये जाएगा नहीं काम। अगर तो ये एहतसाब होगा, नहीं तो यहां ये गवर्नमेंट नहीं चला सकेंगे। आखिरी बात, छोटा सा सवाल है, बड़ी डिबेट चल रही है, कभी कभी आ रहा है, सदारती निज़ाम कहते हैं बहुत अच्छा है, सदारती निज़ाम होना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को फारिग करके प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाना चाहिए? देखिए इसमें प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि पंजाब 60% पाकिस्तान है। जिस दिन आपने सदारती निज़ाम की बात की, 3 छोटे सूबे शोर मचा देंगे कि जी उनका तो सदर बनना ही नहीं है, तो वो इसका एक इशू बनेगा पाकिस्तान में, और फिर आप सूबों को ज्यादा सूबे बनाएंगे अगर टर्न बाय टर्न कर लेकिन मैं ये जरूर कहूँ, नहीं टर्न बाय टर्न तो फिर मेरिट आना होगी मुझे। सर अगर मेरे से पूछे, बेहतर सिस्टम है प्रेसिडेंशियल, क्योंकि एक मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव पर बेहतरीन लोगों को जो गवर्नेंस जानते हैं उनको अपनी कैबिनेट का हिस्सा बनाता है, बजाय इसके कि ये जो हमारा पार्लियामेंट्री बरतानिया में तो चल जाता है, यहाँ पे यहाँ बड़ा यानी मुक्का हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान खान साहब, आपका बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात की, और ये कहा उन्होंने कि जो इस सारी जो गुफ्तगू में एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि बिल्कुल इंतजार नहीं किया जाएगा, और वो देखते हैं जुलाई तक अगर TORs के हवाले से और पनामा लीक्स के हवाले से कोई कमीशन बन गया तो वो खामोश रहेंगे, नहीं तो फिर जुलाई में वो कह रहे हैं कि भरपूर एजिटेशन होगा, और फिर उसकी जिम्मेदारी उन लोगों पर होगी जो इस वक्त कौम की आवाज़ को नहीं सुन रहे। नाज़रीन, ये था आज का